بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گاجر کا رس پیا کریں، یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب گناہوں کو معافی ہے، مگر جو رات میں گناہ کرے اور صبح لوگوں کو سنائے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زمین پر سونے سے کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی اور کمزور نہیں ہوتی۔ انار جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ اگر دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے انجیر ڈال دیں۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے مہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ غصہ کرنے سے خون تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ زیادہ ہم بستری قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کیڑے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت دہی استعمال کرنے کے فائدے۔ صبح کے ٹائم دہی استعمال کرنے سے مثانے کی گرمی دور ہوگی۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، دن بھر کی سستی اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دیں اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو۔ ناظرین، جسمانی اور دماغی کمزوری سے بچنے کے لیے صبح کے وقت ناشتہ کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لو، یہ معدے کو صحت مند رکھتا ہے اور نظام میں بہت مدد دیتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ املی اور گڑ ملا کر شربت بنا کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت چاول زیادہ نہ کھائے، ورنہ پیٹ پھول جاتا ہے اور سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اگر کسی بندے کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی۔ ناظرین، کچا پیاز صرف دن کے وقت استعمال کریں، یہ جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے گریز کریں، اس سے بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جسمانی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ اگر بھوک نہ لگنے کا پرابلم ہو تو آم کا اچار کھا لینے سے جلدی بھوک لگے گی۔ ناظرین، رابعہ بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ سانس اور دمہ کے مریض مونگ پھلی اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کرے، اور جسم میں خارش ہو تو بھی مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ مچھلی کا سالن استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ مچھلی کا استعمال دل کی نسوں کو صاف اور مضبوط کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے۔ اگر پیٹ نکل آئے تو نہاتے وقت ناپ میں زیتون کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، انشاءاللہ پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے تو اس کے لیے وہ چیز 700 گنا تک بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ ناظرین، دیسی گھی کا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور اس سے جسم میں قوت دفاع کی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہاضمہ کے مسائل اور موٹاپے سے بچنے کے لیے رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر پیدل چل قدمی ضرور کریں اور یہ اپنا معمول بنائیں۔ روز 1 گلاس دودھ پینے والے بندے کے بڑھاپے کی وجہ سے ٹانگیں کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ دودھ کیلشیم کا خزانہ ہے۔ جسم میں جوانی جیسی طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوراک میں خالص دیسی گھی اور خالص شہد کا استعمال کرنا شروع کریں۔
زیتون کے 3 دانے 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کے وقت آلو زیادہ استعمال نہ کرے کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ فالج کے مریض کھجور زیادہ سے زیادہ کھائے اور روزانہ رات کو ادرک کا پانی ضرور پیا کرے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کی طرح درختوں کو بھی کینسر ہوتا ہے؟ تحقیق کے مطابق اس مرض میں مبتلا درخت باقیوں کے مقابلے میں آکسیجن کم پیدا کرتے ہیں۔ چھپکلی کچھ دیر دوڑنے کے بعد کافی دیر رک جاتی ہیں۔ دراصل چھپکلی ایک وقت میں یا تو بھاگ سکتی ہے یا سانس لے سکتی ہے، اس لیے وہ بھاگنے کے بعد کافی دیر سانس لینے کے لیے رک جاتی ہیں۔ بچھو کے پھیپھڑے کچھ اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ ان میں بہت ساری ہوا سٹور ہو سکتی ہیں۔ اس صلاحیت کی بدولت بچھو تقریباً 6 دن تک بغیر سانس لیے زندہ رہ سکتا ہے۔ ناظرین، انکار کا فن سیکھو، ہر بات پر ہاں مت کہو۔ انکار میں طاقت ہے، تمہاری قدر خود بخود بڑھ جائے گی۔ لوگ تمہیں تب تک استعمال کرتے ہیں جب تک تم ہاں کہتے رہو۔ کھانے کے دوران پانی نہ پیو۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو، بدن کو طاقت ملے گی۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے کے بہت سے فوائد ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے سے نشاستے اور شکر کے ہضم ہونے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر میں اچانک اضافہ نہیں ہوتا اور توانائی دن بھر برقرار رہتی ہے۔ کھیرا اور سلاد فتح جیسی سبزیوں میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں کھانے سے جسم ہائیڈریٹ رہتا ہے اور زہریلے مادے قدرتی طور پر خارج ہوتے ہیں۔ کچا سلاد معدے کو کھانے کے لیے تیار کرتا ہے اور فائبر اور انزائمر ہاضمے کو تیز کرتے ہیں، جس سے بدہضمی اور پیٹ پھولنے کے مسائل کم ہوتے ہیں۔ سلاد میں موجود وٹامن جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں اور بہتر جذب کے باعث فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ سلاد کا مسلسل استعمال آنتوں کی صحت بہتر بناتا ہے۔ کھانے سے پہلے سبزیاں کھانے سے جسم زیادہ بہتر طریقے سے غذائی اجزاء جذب کر پاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھانے سے پیٹ جلدی بھر جاتا ہے۔ سبزیوں میں موجود فائبر بھوک کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کم مقدار میں کھانا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں یورک ایسڈ بڑھنے کا مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اس سے ہڈیوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے جوڑوں کا درد، سوجن اور گاؤٹ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ غلط کھانے کی عادت یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہے، اس لیے کچھ کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے کھیرا استعمال کریں۔ کھیرے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھیرے میں موجود وٹامن B1، وٹامن A، فائبر، پوٹاشیم، آئرن اور میگنیشیم جسم سے یورک ایسڈ اور زہریلے مادوں کو نکالنے میں فائدہ مند ہے۔ کھیرا گردے کو صاف رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں یورک ایسڈ زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ گندم کے آٹے کے بجائے جو کا آٹا کھائے، جو کہ آٹے میں فائبر اور معدنیات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ جسم کو ہلکا رکھتا ہے۔ اس سے قدرتی طور پر یورک ایسڈ کم ہو جائے گا۔ آپ جو کے آٹے سے بنی روٹی بنا کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ جو کا دلیا، جو کا ستو اور جو کا پانی بھی اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی زیادہ سے زیادہ پی، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے جسم سے یورک ایسڈ پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وافر مقدار میں پانی پینا گردے کو صحت مند رکھتا ہے۔ ذہنی سکون کا قدرتی راز، بار بار منفی خیالات، ڈر، خوف یا ذہنی انتشار۔ یہ سادہ سکا ہوا دماغ کو ٹھنڈک، اعصاب کو سکون اور دل کو اطمینان دیتا ہے۔ آزمائے اور سکون محسوس کریں۔ گاؤ زبان 10 گرام، دھنیا خشک 10 گرام، خشاش 20 گرام، دارچینی 5 گرام، لونگ 2 گرام اور جلوتری 3 گرام۔ سب چیزوں کو ہلکا کوٹ کر ایک پاؤ پانی میں جوش دیں۔ آدھا رہ جانے پر چھان کر نیم گرم پی لیں۔ ناظرین، کبھی کبھی دل کی باتیں سنبھال کر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اپنی تکن کسی کے ساتھ باندھ دینے سے دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات سامنے والا شخص وہ بوجھ سنبھالنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا جو ہمیں وہ سکون دے پائے
جس کی تلاش میں ہم اپنی باتیں اس کے حوالے کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر وقت کسی لسنر کی تلاش میں نہ بھٹکیں۔ کبھی کبھی اپنے باتیں اپنے رب سے کہنا یا کاغذ پر لکھ دینا زیادہ سکون دے جاتا ہے۔ دماغی ہوش کی دماغی کمزوری، چکر اور غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چائے والے چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر صبح شام پی۔ ناظرین، کیرے کے رس میں روغن چنبیلی کے چند قطرے ملا کر رات کو سوتے وقت آنکھوں پر لگانے سے ہلکے دور ہوتے ہیں۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے آدھا چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد مکس کریں اور پھر 1 گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر کچھ دن مسلسل پیئیں۔ جلد ہی مثبت نتائج برآمد ہوگی۔ قبض اور آنتوں کی خشکی دور کرنے کے آزمودہ نسخے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں مفید۔ نسخہ نمبر 1، رات کو نیم گرم دودھ میں 1 چمچ چھلکا اسپیول ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض اور خشکی دور ہو جائے گی۔ نسخہ نمبر 2، 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد 1 چمچ اور ہرکی گلاب 2 چمچ صبح نہار میں استعمال کریں، پہلے ہی دن فائدہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ نسخہ نمبر 3، روزانہ 1 کھانے کا چمچ زیتون کا تیل لیں، اس میں 2 چھوٹے چمچ اسپیول ملا کر دن میں 2-3 بار استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 4، روغن بادام کے 2 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پئیں اور رات کو سوتے وقت ناپ میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ یہ آنتوں کی خشکی اور قبض کے لیے بے مثال علاج ہے۔ پرہیز اور احتیاط، بازاری کھانے، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک اور چکنی غذائیں نہ کھائیں، زیادہ پانی پیئے، پھل اور سبزیاں روزانہ کھائیں۔ یہ دنیا چاہے تمہیں بادشاہی دے یا شہرت طاقت عطا کرے یا دولت، یہ سب کچھ فانی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم اپنے دل میں نرمی رکھو، دوسروں کے زخموں پر مرہم بنو اور اپنی پہچان رحم دلی سے بناؤ، کیونکہ یہی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔